الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جتنے باپ تشریف فرمائے تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میرے نبی کا میلاد اور عیدوں کی عید میلاد النبی کی یہ رات بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ میرے نبی کی آمد کا صدقہ ہمارے دین اور دنیا میں بہتری عطا فرمائے اور ہمیں آخرت میں اللہ اپنے حبیب کی شفاعت سے بہرامند فرمائے۔ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ لمحات نصیب ہوئے، حضور کی آمد کی موقع پر حضور کے گیت گانے کی اور سننے کی توفیق ہمیں عطا ہوئی۔ اللہ اسامہ کا اور بھائی بختاور کا اور جن لوگوں نے بھی جیسے بھی حصہ لیا اس محفل کو کروانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور ایک یہ روٹین ہی بن گئی کہ نعت خوان کا ایک گلا خراب نہیں ہوتا۔ ایک اللہ تعالیٰ کا کرم یہ کہ اتنا پڑھنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، پڑھوانا بھی ان کا، محفل کروانا بھی ان کا، اور گلا تھک ضرور سکتا ہے لیکن دل جوان رہنا چاہیے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے مجھے خود گنتی یاد نہیں کہ میں کتنی محفل اس کے بعد بھی انشاءاللہ جا کر پڑھوں گا۔ اللہ مرتے دم تک اپنے رب حبیب کے ذکر میں بادب رہ کر حضور کی نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار مل کے درود پاک پڑھ لیجئے گا، کوئی لب خاموش نہ رہے، پوری محفل مل کر پڑھ لیجئے گا۔ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتگی منشی رحمت کا قلم دار گیا، ساتگی منشی رحمت کا قلم دار گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احساس گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احساس گیا۔ انہیں جانا نہ رکھ
رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام حاصل رضوی نے ہاں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام کرمت غاغلے دولزا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا انا نہیں کیونکہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہاں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہاں الغوت میں دنیا سے مسلمان گیا الغوت میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے میرے جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا کہ یہ سبحان اللہ انشاءاللہ مدینہ شریف کی فلائٹ بھی ہو جائے ہمارے انشاءاللہ اب سید یا حضرت کا ایک اور کلام مجھے جب میں آیا اسامہ میں نے کہا نسبی ڈف کے بغیر پڑھ لیں گے میں نے کہا یار شروع تو اسی طرح ہی کی ہے اور نعت کی بیس تو یہی ہے اور وہ تو کچھ کلاموں میں جو سو کے چشت کی طرف آتے ہیں تو خوشی کے موقع پر وہ معاملے ہیں لیکن اگر اس طرح ہے تو اس طرح الحمدللہ تو سیدی اعلیٰ مرزا غالب کا بڑا نام اس کا بڑا چرچا اس نے لکھا جس کو ہو جان و تن عزیز دنیاوی محبوب کے لیے لکھا مرزا غالب نے جس کو ہو جان و تن عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اس محبوب کی گلی میں جائے کیوں جب اعلیٰ حضرت کو پتا چلا تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور کہا مرزا غالب سن پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں ارے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے آئے کیوں مرزا غالب نے کہا جس کو ہو جان و تن عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اعلیٰ حضرت نے کہا بھائی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں عقل کو نہیں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے آئے کیوں اب سیدی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھئے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پیر کے گلی
چل دے خدا تیری گلی سے آئے کیوں تیری گلی سے آئے کیوں جانے غیر عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا جانے غیر عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ آگے جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد رخصت قافلہ کا شور سیدی اعلیٰ حضرت مدینہ پاک میں لکھا ہے جب آپ مدینے جائیں تو آواز لگتی ہے قافلے والے کہتے ہیں کہ اب چلو روانگی کا وقت ہو گیا ہے اب اعلیٰ حضرت اس وقت حضور کی مواجہ پر تھے اور آواز لگی کہ چلو واپسی کا وقت ہو گیا تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا رخصت قافلہ کا شور غش سے غمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں تو رضا ستم جرم پہ کر نہ جائے ہم کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں سازے طرب بجائے کیوں پھر کے گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں کلام مکمل سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اب درود پاک اس کے اندر کم از کم مل کر پڑھنا ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد کہیے سبحان اللہ یاروں جی کہو سبحان اللہ اب تیسرا کلام بھی سیدی اعلیٰ حضرت تیسرا کلام ایویں کسے فقیر دے فقر نو تو نیوا جان کے کدرے نہ تول بیٹھی سفری مرشد نے جیڑی عطا کرتی گل محفلہ وچنا کھول بیٹھی اب یہ میں اعلیٰ حضرت کا وہ کلام پڑھنے لگا ہوں دین بھائی یہ بڑا کم نعت خوانوں نے پڑھا ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ کلام حضور بڑے کم نعت خوانوں نے پڑھا ہے اس میں اعلیٰ حضرت نے اپنے راز بھی کھولے ہیں سیدی امام فرماتے ہیں یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو
ایک راز کھل گیا سیدی کا اس میں، خود انہوں نے آشکار کیا، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزہ ہم، پھر کا مطلب کہ اس سے پہلے بھی حضور کو دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی حضور کو دیکھتے رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو، اور جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، کہ کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو، اور دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، چین لینے دے تپے سینہ سوزا ہم کو، اور اے رضا وصف رخ پاک سنانے کے لیے نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خواہ ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو۔ سبحان اللہ یار کہیے سبحان اللہ۔ تین کلام ہوئے اعلیٰ حضرت کے، چوتھا کلام حسن رضا خان صاحب، امام حسن رضا خان صاحب، آپ فرماتے ہیں دل درد سے بسمل کی ترے لوٹ رہا ہو، اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، دل درد سے بسمل کی۔ میری جرت نہیں کہ میں اتنے بڑے لوگوں میں تشریح کروں، لیکن میں اپنا سبق سنا رہا ہوں۔ درد بسمل، بسمل وہ درد ہے جب کہتے ہیں نا کہ بکرے کو ذبح کریں، وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، تڑپتے وقت ایک اس کو ہونکا آتا ہے اس طرح یہ، اور پھر جان نکلتی ہے، یہ درد کی آخر ہے، اس کو کہتے ہیں درد بسمل۔ امام حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں پیارے نبی کے عشق میں دل درد سے بسمل کی ترے لوٹ رہا ہو، یعنی دل دنیا میں لگ گیا ہے، اپنے گھر پہ نہیں لوٹا ہوا۔ امام فرماتے ہیں کہ دل درد سے بسمل کی ترے لوٹ رہا ہو، اور جان نکل رہی ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو۔ محشر ڈھونڈا ہی کرے صدر محشر کے سپاہی، وہ کیسے ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ
کیسے ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. دیکھا ہمیں محشر میں تو فرشتوں نے پکارا، آزاد ہے وہ، آزاد ہے وہ جو تیرے دامن میں چھپا ہو. آزاد ہے وہ جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اور سینے پہ تسلی کو آقا تیرا ہاتھ ترا ہو. سوچے اس طرح نا بکرے کو اس طرح ہاتھ رکھا ہوتا ہے، اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. سوچے جب ہماری جان نکل رہی ہو اور بندہ تڑپ رہا ہو اور کہے سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. دل درد سے بسمل کی کہ یہ سبحان اللہ. یار بڑا آسان ہے، میں سیدھے سیدھے کلاموں پنجابی بارے پڑھوں، میں سب کر سکتا ہوں، لیکن فقیروں کی بارگاہ میں آ گیا ہوں اور وہ کلام پڑھ رہا ہوں جو ایک دل کی تڑپ ہوتے ہیں. پہلا کلام اعلیٰ حضرت، دوسرا کلام اعلیٰ حضرت، تیسرا کلام اعلیٰ حضرت، چوتھا کلام امام حسن رضا خان صاحب، پنجتن پاک کا صدقہ، پانچواں کلام امیر خسرو کا. پانچواں کلام جناب امیر خسرو کا اور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں لکھتے ہیں. امیر خسرو فرماتے ہیں زغال مسکین مکنت غافل دورائے نینا بنائے بتیاں. زغال مسکین مکنت غافل دورائے نینا بنائے بتیاں. کتاب ہجرا نادارا میں جا، کتاب ہجرا نادارا میں جا. نالے ہو کاغے لگائے چھتیاں. زحال مسکین مکنت غافل دورائے نینا بنائے بتیاں. شفان ہجرا دراز چوزل، شفان ہجرا دراز چوزل، وروز وصلش چور کوتا، وروز وصلش چور کوتا. سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، خواجہ پیا کو جو میں نہ دیکھوں، خواجہ پیا کو جو میں نہ دیکھوں، خواجہ پیا کو جو میں نہ دیکھوں. تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. خواجہ پیا کو جو میں نہ دیکھوں، تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. یکا سے دل دو چشم جادو، یکا سے دل دو چشم جادو. باسد فریبم بابر دے تسکی، باسد فریبم بابر دے تسکی. اسے پڑی ہے جو جا سنا ہے، کسے پڑی ہے
جو جا سنائے ہمارے پیر کو ہماری بتیاں سے پڑی ہے جو جا سنائے ہمارے پیر کو ہماری بتیاں یکا یکا سے دل یکا یکا سے دل دو چشم جادو بسد فریب برد تسکی نہ نیند نینا نہ نیند نینا نہ انگ چینا 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 نہ آپ آوے نہ بھیج پتیاں نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آوے نہ بھیج پتیاں نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آوے نہ بھیج بیچ پتیاں نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آوے نہ بھیج پتیاں حال مسکی مگلتا غافل دورائے نینا بنائے بتیاں باہ کے روزے وصال دل بر کے داد مارا فریب خسرو باغ کے روزے وصال دل بر کے داد مارا فریب خسرو سفید مل کے برائے رکھو سفید مل کے برائے رکھو جو جائے پاؤں پیا کی دھرتیاں سفید مل کے برائے رکھو جو جائے پاؤں پیا کی دھرتیاں اب سنیے جب خواجہ نظام کی بارگاہ میں امیر خسرو بیعت ہو گئے جس طرح مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے نا اس طرح مراد مرشد ہے امیر خسرو خواجہ نظام نے اللہ سے خود عرض کی تھی کہ مجھے خسرو جیسا مرید عطا فرما اب سنیے گا بڑا پیارا واقعہ ہے امیر خسرو بیعت ہو گئے خواجہ نظام کی اور بڑی پیاری شاعری کرتے تھے بادشاہ کے دربار میں جا کے شاعری سنائی تو بادشاہ سچے موتیوں کے ہار پہنتے ہیں سپیت من کے سچے موتیوں کے تو بادشاہ نے اس طرح اپنا ہار اتارا اور امیر خسرو کو دے دیا اب دوسری طرف ایک پیر بھائی خواجہ نظام کی بارگاہ میں چلا گیا ایک پیر بھائی تو ادھر بادشاہ کی بارگاہ میں ہار مل گئے ایک پیر بھائی خواجہ نظام کی بارگاہ میں چلا گیا اور جا کے عرض کرتا ہے کہ خواجہ صاحب میری بیٹی کی شادی نظر کیجئے آپ مرشد ہیں نظر کیجئے تو خواجہ صاحب نے اس طرح دیکھا تو ان کی جوتیاں کھیڑیاں پڑی تھی گھتیا فارسی میں جوتیوں کو گھتیا بولتے ہیں تو خواجہ صاحب نے اپنے مرید کو کہا یہ میری جوتیاں لے جا یہ میری جوتیاں لے جا اب مرید پریشان بیٹی کی شادی کا سوال لے کر آئے مرشد نے جوتیاں تھما دی لیکن پیار سے پکڑ چل پڑا بازار کی طرف اب دو پیر بھائیوں کا ملنا ہو رہا ہے اور دونوں فنافل شیخ ہیں دو پیر بھائیوں کا ملنا ہو رہا ہے ایک طرف امیر خسرو آ رہے سچے موتیوں کے ہار لے کر اور ایک طرف ایک پیر بھائی آ رہا ہے مرشد کی جوتیاں لے کر اب امیر خسرو نے دور سے دیکھا پیر بھائی اور اس سے سن کر کہتے ہیں مجھے بوئے شیخ آ رہی مجھے میرے شیخ کے جوتوں کی خوشبو آ رہی سامنے دیکھا پیر بھائی ہاتھ میں دیکھا مرشد کی جوتیاں جا کے قدموں سے لپٹ گئے
قدموں سے لپٹ کر کہتے اتنے سال ہو گئے خسرو کو مرشد کی جوتیاں نہیں ملی، تجھ پر کیسے کرم ہو گیا؟ پیر بھائی نے سارا واقعہ سنایا، کس طرح بیٹی کی شادی ہے، مدد کے لیے گیا، مرشد نے جوتیاں تھما دی۔ امیر خسرو نے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں خسرو کا سب لے لے، مرشد کی جوتیاں دے دے۔ سچے موتیوں کے ہار، سفید من کے، سب دے دیا امیر خسرو نے اور مرشد کی جوتیاں پکڑ لی، سینے سے لگائی اور چلے گئے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں۔ پھر خواجہ صاحب مسکرا رہے ہیں اور مرید آ رہا ہے مرشد کی بارگاہ میں، تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں خسرو آج گھاٹے کا سودا نہیں کر کے آیا۔ یہ ہے مرشد سے عقیدت کا عالم۔ اب اس کے بعد لکھتے ہیں مقطع امیر خسرو، باغا کے روزے وصال دل پر کہ دادے مارا فریب خسرو، جب میرے مرشد کے ملنے کا دن ہوگا نصیبوں کا مارا بیچارہ خسرو، کیا کرے گا؟ سفید من کے برائے رکھو، سفید من کے برائے رکھو، جو جائے پاؤ پیا کی گھٹیاں، سفید من کے برائے رکھو، جو جائے پاؤ پیا کی گھٹیاں، سیغال مسکی مکل تغافل دورائے نینا بنائے بدیاں، کتاب گجرا نہ دار میں جا، نہ لیخ کاغے لگائے چھتیاں۔ دیکھئے سبحان اللہ، یار تین اعلیٰ حضرت، چوتھے امام حسن، پانچویں امیر خسرو ہو گئے۔ دیکھیں کس طرح کی سلیکشن آ رہی ہے۔ تو بابا بلے شاہ پڑھ دیتا ہوں چھٹا بابا بلے شاہ پڑھ دیتا ہوں، جی میں ایک شعر اس کا پڑھ دیتا ہوں۔ بابا بلے شاہ اپنے مرشد کے دروازے پر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں جان تمہارے نہ جان ویڑے آون میرے میں تیرے قربان، ویڑے آون میرے سونے آیا جا دید کرا، جا دید کرا جا، سونے آیا جا دید کرا جا، میں تیرے قربان، ویڑے آون میرے، شاہ عنایت سائیں میرے، ماں پہ چوڑ لگی لڑ تیرے، لکیاں دی جے جا ویڑے آون میرے، میں تیرے قربان، میری تیرے قربان، ویڑے آون میرے۔ ایک شعر ہے، 6 کلام ہو گئے، 7 آخری شعر ہے۔ شان وکرا دن مہینے سال دا، پوری محفل میں نہیں کہا جس کو میرے نبی کے آنے کی خوشی ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا چند چڑھے آقا مینا دے لال دا
مرحبا مدنی کی آمد مرحبا دو لڑکی آمد مرحبا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا کد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے ساری سجاوٹ مصور نے بھی ایسی غد کر سی دیتی بڑی ریج دے نال تصویر کھچی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ایسا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا اسامہ کے لیے نہیں، انس کے لیے نہیں، قبلہ پیر صاحب کے لیے نہیں، پیران پیر کامل پیارے نبی کے نام پر ہاتھ بلند کرنے ہیں، جہاں سے سارے پیروں کو رنگ لگا، ہم مریدوں کو رنگ لگا۔ اگر دل مانے جو میرے نبی کی آمد میں خوش ہے دونوں ہاتھ کو بلند کر کے کہنا ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ چند چڑھیا آمینہ دے لال دا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا اچھا جی ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا عیداں تے شب رات آیا لوگ گھراں نوں آئے او نہیں آئے یار محمد جو غتی دفنائے قدر کر لے ماں پیو دی قدر کر لے نہیں کہاں لبدا پھرے گا پھر مٹی دیاں ٹیریاں لبدا پھرے گا پھر مٹی دیاں ٹیریاں اللہ میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے آمین یا الہی